إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. حاضرین جمعہ، آج ہمارے یہاں رمضان المبارک کی 29ویں تاریخ ہے. گویا کہ رمضان اب ہم سے رخصت ہو رہا ہے. اس موقع پر ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے، یا رمضان کے اختتام پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ رمضان جب رخصت ہو رہا ہو تو کرنے کے کیا کام ہیں اور کن اعمال سے بچنا چاہیے؟ عید کے کیا آداب ہیں؟ عید کے روز ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ انہی سب موضوعات کے حوالے سے آج کے جمعے کے خطبے میں گفتگو کی جائے گی، جس کا عنوان دیا گیا ہے اختتام رمضان اور کرنے کے چند کام. اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار زندگی میں رمضان کا مہینہ عطا کیا، جس کی برکت اور جس کی رحمت اور جس میں بندوں کے ملنے والے رب کی جانب سے انعامات بے شمار ہیں. اللہ کی مغفرت حاصل ہوتی ہے، جنت کا دروازہ کھل جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، آسمان سے رب کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. ایسا بابرکت، مقدس اور رحمت والا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا. ہم نے جو کچھ اس میں کیا، نیکیاں، عبادات، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال، اس کی قبولیت کے واسطے ہم فکر مند ہوں. دیکھیں، نیک کام کر لینا یہ کامیابی نہیں. کمال یہ نہیں کہ آدمی نیک کام کر لے، کمال یہ ہے کہ آدمی کی نیکی قبول ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے روزے کو، اس کے عبادات کو، اس کی نماز کو اور اس کے صدقات و خیرات کو قبول کر لے، یہ کمال ہے. اسی لیے ہمارے اسلاف ماہ رمضان کے بعد نصف سال تک، آدھا سال، 6 ماہ تک وہ مسلسل یہ دعا کرتے تھے کہ رب العالمین تو ہماری نیکیوں کو قبول کر لے، ہماری عبادتوں کو قبول کر لے، ہم نے رمضان میں جو اچھے کام کیے اس کو قبول کر لے. ہمارے اسلاف فکر مند ہوتے تھے، عبادتوں کی قبولیت کے واسطے دعائیں کرتے تھے. ممکن ہے کہ یہ آج کا روز یا آج کا دن رمضان کا آخری دن ہو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو جائے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے.
اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، رب کی پھٹکار کا مستحق بن جائے۔ جس نے رمضان کا مہینہ پایا لیکن اس میں نیک کام کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے اور جہنم کی آگ سے اپنی گردن کو آزاد نہ کرا سکا۔ ابھی کچھ لمحے باقی ہیں، کچھ گھنٹے باقی ہیں، رمضان چل رہا ہے۔ ایسے وقت میں اگر ہم سے رمضان میں چوک ہو گئی، نہ تراویح کا اہتمام، نہ روزے کا اہتمام، نہ نیکی کا اہتمام، نہ قیام کا اہتمام، بس ایسے ہی جانوروں کی طرح زندگی گزارتے رہے، تو ابھی بھی موقع ہے کہ ہم توبہ کر لیں۔ ابھی بھی موقع ہے ہم توبہ کر لیں، رب سے معافی مانگ لیں، اللہ رب العالمین سے استغفار کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے۔ تو رمضان المبارک کی ابھی بہت ساری گھڑیاں باقی ہیں، گھنٹے باقی ہیں۔ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان آخری ایام کی اور آخری لمحات کی ہم قدر کریں، اور رمضان کا موسم چل رہا ہے ابھی بھی، ہم رب سے مغفرت کی طلب کریں، اپنے گناہوں کی مغفرت چاہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں، توبہ و استغفار کریں۔ ہمارا رب بہت مہربان ہے اور بخشنے والا ہے اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ماہ رمضان کے اختتام پر جب وہ آخری جمعہ ہوتا ہے تو لوگ اس کو الوداعی جمعہ کہتے ہیں۔ جیسے آج یہ 29 رمضان ہے اور جمعہ کا روز ہے، تو ہمارے یہاں بر صغیر میں آج کے اس جمعے کو الوداعی جمعہ کہتے ہیں، یعنی یہ رمضان کا آخری جمعہ ہے۔ اس کے لیے الگ سے خطبہ ہوتا ہے، لوگ خاص اہتمام کرتے ہیں، کہیں نعت پڑھا جاتا ہے، کہیں نعت پڑھی جاتی ہے، کہیں اشعار پڑھے جاتے ہیں، کہیں لوگ روتے ہیں، کہیں لوگ اس کو عید کا درجہ دے کر کے اچھے لباس پہن کر کے جمعہ میں آتے ہیں۔ تو الگ الگ جگہوں کی الگ الگ خرافات ہے۔ اسلام میں کوئی الوداعی جمعہ نہیں، اسلام میں کوئی الوداعی جمعہ نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس دن کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، شریعت میں کچھ بھی نہیں بتایا گیا۔ تو الوداعی جمعہ کے حوالے سے ہمارے سماج میں یا مسلمانوں کے یہاں جو کچھ رسومات پائی جاتی ہیں، یہ سراسر اسلام اور احادیث کے خلاف ہے۔ لہذا ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جس طرح جمعہ گزرتا ہے، جس طرح جمعہ ہوتا ہے، ایسے یہ بھی ایک جمعہ ہے، اس کے لیے الگ سے خصوصی لباس پہننا، الوداعی جمعہ کے نام پر الگ سے کوئی کام کرنا، یہ دین اور شریعت میں اضافہ ہے جس کو علماء نے بدعت قرار دیا ہے۔ یعنی الوداعی جمعہ کے حوالے سے جو بھی کام کیا جائے جو شریعت کے خلاف ہے، اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ رمضان کے اختتام پر شوال کا چاند نظر آتا ہے، اس چاند کو دیکھنے کی کوشش کرنا چاہیے، چاند دیکھ کر کے دعا پڑھنا چاہیے، اور چاند دیکھ کر کے تکبیرات عید کا آغاز کرنا چاہیے، یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ جو تکبیر ہے، اس کے علاوہ بہت ساری تکبیر ہے، اس کے پڑھنے کی شروعات کب ہے؟ شوال کا چاند نظر آ گیا، ہم نے چاند دیکھ لیا، یا چاند کی تصدیق ہو گئی، چاند کی خبر مل گئی، وہیں سے تکبیرات عید کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، بلند آواز سے، گھروں میں، مسجدوں میں، گلیوں میں، بازاروں میں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا حکم دیا ہے، قرآن میں کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کہا اللہ نے رمضان کا مہینہ دیا ہے، اس میں تم روزہ رکھو، رمضان کے مہینے کا روزہ رکھو، اس مدت کو پوری کرو روزہ رکھ کر کے، اور جب یہ مدت پوری ہو جائے، رمضان مکمل گزر جائے، شوال کا چاند نظر آ جائے، کیا ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ کیا حکم ہے؟ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ نے جو تم کو توفیق دی ہے، تم کو ہدایت دی کہ تم رمضان کا روزہ رکھے، رات کا قیام کیے، شب قدر میں جاگے، ماہ رمضان کا اعتکاف کیے، اور جو رمضان میں عبادت کی جاتی ہے کیے، اللہ نے تم کو موقع دیا ہے، توفیق دی ہے، ہدایت دی ہے، تو اب یہ ساری عبادتیں ہو چکی ہے،
تو اپنے رب کی کبریائی بیان کرو، حکم ہے، اپنے رب کی بزرگی اور بڑائی بیان کرو، اللہ اکبر کے کلمات ادا کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ اور ایک بات یاد رکھو، مومن کی زبان سے یہ کلمات ادا ہوتے، مومن کہتا ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے، مومن کی زبان سے جب اللہ کی تعریف نکلتی ہے، وہ ذکر و اذکار کی پابندی کرتا ہے، رب کو یہ ادا بہت پسند ہے۔ پوری مخلوق، اس روئے زمین پر پوری مخلوق، چاہے وہ عاقل ہو یا غیر عاقل ہو، انسان ہو یا جمادات ہو یا حیوان ہو یا نباتات ہو، کوئی بھی مخلوق ہو، پوری مخلوق اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، پوری مخلوق اللہ کی بزرگی بیان کرتی ہے۔ یہ چرندے، یہ پرندے، یہ ہوائیں، یہ سایہ، یہ سورج، یہ چاند، یہ زمین، یہ آسمان، یہ فرشتے، یہ انسان، یہ جنات، پوری مخلوق اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتا ہے۔ پوری مخلوق اللہ کے لیے سجدہ کرتی ہے، پوری مخلوق اللہ کو یاد کرتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم ذکر کریں، یہ اللہ کو بہت پسند ہے، اور ذکر و اذکار کی بڑی اہمیت ہے۔ تو خاص طور سے جب شوال کا چاند نظر آ جائے تو عید کی نماز پڑھنے تک ہمیں تکبیرات عید کا اہتمام بآواز بلند کرنا چاہیے۔ صرف خواتین آہستہ آواز سے پڑھیں گی، بقیہ جو مرد حضرات ہیں، بچے ہیں، یہ زور سے بلند آواز سے تکبیرات عید کا اہتمام کریں گے۔ تو چاند دیکھ کر کے روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر کے عید مناؤ۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، صوموا لرؤیتی وافطروا لرؤیتی، چاند دیکھو تو روزہ رکھو، یعنی چاند نظر آ گیا، اب رمضان آ گیا تو روزہ رکھیں گے، اب شوال کا چاند آ گیا، روزہ ختم ہو گیا، اب عید منائیں گے۔ یہی پیارے نبی علیہ السلام کہتے ہیں، چاند دیکھ کر کے روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر کے افطار کرو، یعنی عید مناؤ۔ تو چاند دیکھنے کا اہتمام ہونا چاہیے، چاند دیکھیں تو دعا پڑھیں، چاند دیکھیں تو تکبیرات عید کا آغاز کریں۔ اور اسی طریقے سے رمضان کے اختتام پر بہت ساری جگہوں پر دیکھا گیا ہے کہ عید کی جو رات ہوتی ہے، یعنی شوال کی جو پہلی رات ہے، اس رات کو لوگ بڑی عبادت کرتے ہیں۔ خاص طور سے وہ لوگ جو اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، جو لوگ اعتکاف میں خاص طور سے بیٹھتے ہیں، وہ زیادہ عبادت کرتے ہیں، اور اس کو لوگ انعام کی رات قرار دیتے ہیں، لیلۃ الجائزہ کا نام دیتے ہیں، یعنی جو عید کی رات ہے، اس رات میں قیام کرنا، عبادت کرنا، قرآن پڑھنا اور مسجد میں پڑے رہنا، یہ سنت سے ثابت نہیں۔ رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا، شوال کا چاند نکل گیا، اعتکاف میں جو بیٹھے ہیں وہ نکل جائے، گھر کی طرف چلے جائیں۔ مغرب کے وقت میں چاند نظر آ گیا، نماز پڑھ لی، مغرب کی جماعت ہو گئی، وہ اپنے گھر سیدھے چلے جائیں، ملاقات کریں، بال بچوں سے ملاقات کریں، گھر جائیں۔ یہ عبادت ہے، یہ نہیں کہ یہ عید کی رات ہے اور یہ عبادت کی رات ہے، لیلۃ الجائزہ ہے، 30 دن ہم نے روزہ رکھا، 30 دن عبادت کی، نیکی کی، اب تو یہ اللہ تعالیٰ سے انعام لینے کا موقع ہے، نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی رات کی مناسبت سے کوئی مخصوص الگ سے اضافی عبادت نہیں کی ہے، لہذا اس رات کو جاگنا اور جاگ کر کے قیام کرنا اور عبادت کرنا یہ سنت کے خلاف ہے، یہ بدعت ہے۔ دیکھیے آدمی نیک کام کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، اب لوگ کہیں گے یہ تو وہ عبادت سے روکا جا رہا، نماز پڑھنے سے روکا جا رہا ہے، قیام اللیل کرنے سے روکا جا رہا ہے، نماز سے نہیں روکا جا رہا ہے، عبادت سے نہیں روکا جا رہا ہے، دین میں نئی چیز ایجاد کرنے سے روکا جا رہا ہے، بدعات سے روکا جا رہا ہے، خرافات سے روکا جا رہا ہے، نبی کی سنت کی مخالفت سے روکا جا رہا ہے۔ سلف کا ایک واقعہ ہے، غالباً سعید بن مسیب رحمہ اللہ کا، یہ دیکھا کہ وہ صبح صادق کے بعد ایک آدمی نماز پڑھ رہا، نوافل پڑھ رہا۔ سعید بن مسیب نے کہا کہ تم نماز کیوں پڑھ رہے؟ نماز مت پڑھو، 2 رکعت پڑھ لیے کافی ہے، فجر کی 2 رکعت ہے، سنت 2 رکعت ہے۔
اب کون سی نماز پڑھ رہے ہیں؟ نفل مت پڑھو۔ کہا آپ مجھے نماز پڑھنے سے روکتے ہیں؟ کہا میں نماز پڑھنے سے کیوں روکوں گا؟ تو کیا میں سنت اور نوافل کی پابندی کروں؟ کیا اللہ مجھ کو اس پر عذاب دے گا؟ سعید بن مسیب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں تم کو عبادت سے نہیں روکتا ہوں، اور اللہ تم کو نماز پڑھنے پر عذاب نہیں دے گا، لیکن ہاں سنت کی مخالفت پر تم کو عذاب دے گا۔ جو کہا جاتا ہے کہ یہ ثابت نہیں ہے، یہ مت کرو، یہ نماز مت پڑھو، یہ عبادت مت کرو، تو یہ نہ سمجھے کہ عبادت سے روکا جا رہا ہے، نیک کام کرنے سے روکا جا رہا ہے، قیام سے روکا جا رہا ہے، بلکہ سنت کی مخالفت سے منع کیا جا رہا ہے۔ اور یہ آدمی اگر سنت کی مخالفت میں عبادت کر رہا ہے، یہ عبادت نہیں ہے، بلکہ یہ آدمی گناہ کر رہا ہے، دین میں اضافہ کر رہا ہے۔ تو لیلۃ الجائزہ کے نام پر عبادت کرنا یہ ثابت نہیں ہے۔ عید کی رات یہ عام رات ہے، کوئی خاص عبادت کی رات نہیں ہے۔ جو خاص راتیں تھیں آخری عشرے کی، تو اس میں وہ آدمی نے تو اتنا اہتمام نہیں کیا، اتنا اس میں اہتمام نہیں کیا، لیکن جب یہ راتیں گزر گئی تب شیطان اس کو گناہ کی طرف لے جا رہا ہے۔ جو عبادت کی رات تھی اس میں سو رہا تھا، اس میں سستی کر رہا تھا، اور جب یہ عبادت کی راتیں گزر گئی تو شیطان اس کو کس میں لے جا رہا ہے؟ بدعت میں لے جا رہا ہے۔ علی کل حال لیلۃ الجائزہ کے نام پر کوئی بھی عبادت، مخصوص عبادت ثابت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے رمضان کے اختتام پر ہمیں جو کام کرنا ہے وہ یہ فطرہ دینا، اپنی طرف سے اور اپنی فیملی کی طرف سے اور اپنے تمام بال بچوں کی طرف سے فطرہ اناج کی شکل میں ایک سا ہر فرد کی طرف سے نکالنا۔ عید کا چاند نظر آ گیا تو فطرہ نکالنا شروع کر دینا چاہیے۔ اور یہ کب ادا کرنا ہے؟ عید کا چاند سے لے کر کے عید الفطر کی نماز پڑھنے کے لیے جانے سے پہلے فطرہ جس نے دیا اس طرح اس کا فطرہ قبول ہے۔ جس نے عید کی نماز کے بعد فطرہ دیا اس کا فطرہ قبول نہیں ہوگا۔ یہ فطرہ دینا فرض ہے، فطرہ دینا یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، ضروری ہے۔ اس کا دو مقصد ہے، ایک یہ کہ رمضان کے روزے کی حالت میں جو ہم سے گناہ ہو گئے اللہ تعالیٰ اس صدقے کے ذریعے سے ہماری مغفرت کر دیتا ہے، اور یہ مسکین اور غریب لوگوں کے لیے خوراک ہے، ہم ان کی مدد کر رہے ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں، کیونکہ عید کا دن خوشی کا دن ہے، تاکہ وہ بھی ہماری خوشی میں برابر کے شریک ہو جائیں۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک کے اختتام پر چاند نظر آتا ہے اور پھر دوسرے دن عید بنائی جاتی ہے، تو عید کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو کی جائے گی۔ دیکھیے عید کی نماز یہ پڑھنا ضروری ہے، یہ اسلام کے شعائر میں سے، اور اس دن کا احترام ہونا چاہیے۔ عید کے دن کا احترام، یہ حرمت کا دن ہے۔ اس دن گناہ کرنا، نافرمانی کرنا اور شریعت سے آزاد ہونے کی کوشش کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ گناہ ہے۔ تو عید کا دن یہ شاعر اسلام میں سے ہے، تو اس دن کا احترام بجا لانا بہت ضروری ہے۔ اور ہم دیکھیں کہ ہم مسلمان ہیں، عید کی نعمت ملی ہے تو شکرانے کے طور پر 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ بھائی زندگی میں نماز کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ عید کی سب سے بڑی خوشی کیا ہے؟ 2 رکعت نماز، یہی عید ہے۔ عید خوشی کا دن ہے، اور اس خوشی کے دن میں ہم اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، اور اس دن اللہ کو زیادہ یاد رکھتے ہیں۔ دیکھیے عام نمازوں کو دیکھ لیجئے، اٹھتے بیٹھتے جھکتے تکبیر کا حکم ہے، لیکن عید کی نماز میں ایسا نہیں۔ 7 تکبیر زائد پہلی رکعت میں، 5 تکبیر زائد دوسری رکعت میں، 12 تکبیر کا اضافہ ہے۔ 2 رکعت میں 12 تکبیر کا اضافہ ہے۔ اور آپ غور کیجئے 2 رکعت میں فرض نماز ہو یا نفل نماز ہو، نارمل نماز ہو، 12 تکبیر نہیں ہو پاتی، مگر عید کی نماز میں 12 تکبیر، نماز کی تکبیر سے زائد۔ امام اللہ اکبر کہتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے اللہ اکبر کہتا ہے 1 تکبیر، رکوع میں جاتا ہے 2 تکبیر، پھر رکوع سے سجدے میں جاتا ہے 3 تکبیر، 1 رکعت میں 3 تکبیر۔ یہ نارمل نماز کا معاملہ ہے۔ مگر عید کی نماز میں آپ غور کیجئے، پہلی رکعت میں 7 تکبیر زائد،
دوسری رکعت میں 5 تکبیر زائد ہم اپنے رب کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اور اس سے پہلے نماز پڑھنے سے پہلے عیدگاہ جانے کے وقت، عیدگاہ جانے پہنچنے کے بعد، نماز پڑھنے سے پہلے، خطبے سے پہلے کثرت سے ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھنے کا دن ہے، ذکر کا دن ہے۔ اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہماری زندگی میں نماز کی کتنی بڑی اہمیت ہے کہ عید یہ خوشی کا وقت ہے، اس میں بھی ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھنا ہے، ہماری اور آپ کی ایک بڑی ذمہ داری کہ ہم عیدگاہ کے لیے فکر مند ہوں، عیدگاہ بنائیں۔ مسلمانوں میں اس معاملے میں بڑی سستی دیکھی گئی، عیدگاہ نہیں بناتے۔ وقف کی کتنی زمینیں پڑی ہوئی ہیں، اس کا استعمال نہیں ہے۔ ہر علاقے میں وقف کی بہت ساری زمینیں پڑی ہوئی ہیں، مسلمان رونا روتا ہمارے پاس فائننس کا پرابلم ہے، پیسے کی کمی ہے، وقف کی زمین پڑی ہوئی ہے، کیوں نہیں اس کو عیدگاہ بناتے؟ مسجد میں عید کی نماز پڑھنا سنت نہیں ہے۔ ہمارے پاس مال ہے، حیثیت ہے، زمین ہے، ہم پر فرض ہے کہ عیدگاہ بنائیں۔ مسجد میں عید کی نماز نہیں پڑھی جاتی، بہت مجبوری ہے، بارش ہے، باہر پڑھنے کا کوئی چانس نہیں ہے، تب ایسی مجبوری میں مسجد میں عید کی نماز پڑھی جائے گی، ورنہ سنت یہ ہے کہ عید کی نماز یا عیدین کی نماز عیدگاہ میں پڑھی جائے گی، آبادی سے باہر دور پڑھی جائے گی۔ مسلمانوں کے پاس مال کی کمی نہیں ہے، شادیوں کا حال دیکھ لیجئے، اتنی دولت خرچ کی جاتی ہے، مسلمان مال کے لیے ہوتا ہے، بے شرم ہے یہ۔ اللہ نے مسلمانوں کو بڑی دولت دی ہے، اس سے قطع نظر وقف کی زمین پڑی ہوئی ہے، لیکن لوگوں کو ہوش نہیں ہے، احساس نہیں ہے، شعور نہیں ہے، عید کی نماز مسجد میں پڑھتے ہیں۔ ذمہ داری بنتی ہے کہ عید کی نماز کے لیے ہم گھر سے باہر نکلیں، مسجد سے نکلیں، عیدگاہ بنائیں۔ یہ اسلام کے شاعر میں سے ہے۔ مسلمانوں نے اس معاملے کو ہلکے میں لیا ہے، سستی میں لیا ہے، عیدگاہ نہیں بناتے ہیں، مسجد میں نماز پڑھتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی مسجد میں نماز نہیں پڑھی ہے، جب بارش تھی تب آپ نے مسجد میں نماز پڑھی ہے۔ سوچو وہ دور کیسا تھا، کتنی غربت تھی، کتنے مسائل تھے، مگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز مسجد میں نہیں پڑھی ہے، جبکہ وہ دور ایسا تھا کہ پڑھ سکتے تھے۔ غربت تھی، غربت کا دور تھا۔ اللہ کل حال مسلمانوں کی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ عیدگاہ بنائیں اور عید کی نماز عیدگاہ میں ادا کریں، عید کی نماز عیدگاہ میں ادا کریں، یہ سنت ہے۔ اور عیدگاہ کے حوالے سے یا عید کے حوالے سے ایک بہت بڑی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ صرف یہ مردوں کی نماز نہیں ہے، عید کی نماز میں خواتین شرکت کریں گی، بچے شرکت کریں گے، تمام مسلمان ایک میدان میں عیدگاہ میں ہوں گے۔ وہ عورتیں جو آج دلہن بن کر کے آئی، وہ عورت جو بالغ ہو چکی ہے، جو ابھی کنواری ہے، یا اس طریقے سے وہ MC پیریڈ سے ہے، مخصوص ایام سے ہے، اس کو بھی شریعت نے حکم دے کہا وہ بھی گھر سے باہر نکلے۔ عام نمازوں کا معاملہ یہ ہے کہ عورت گھر میں پڑھے، بہتر ہے، عورت گھر میں پڑھے۔ جمعہ کی نماز عورتوں پر نہیں ہے، لیکن وہ ظہر گھر میں پڑھے، عصر گھر میں پڑھے، تراویح گھر میں پڑھے، تمام نمازوں گھر میں پڑھے، یہ بہتر ہے۔ لیکن عورت گھر میں عید کی نماز پڑھے، یہ ثابت نہیں۔ ثابت یہ ہے کہ مرد ہو یا عورت ہو، بچے ہو، بوڑھے ہو، جوان ہو، بوڑھی ہو، بہو ہو، ساس ہو، کنواری ہو، نئی نویلی دلہن ہو، یا مخصوص ایام سے گزر رہی ہو، ایسی عورت پر بھی فرض ہے کہ وہ عید کی نماز عیدگاہ میں جا کے پڑھے۔ جو مخصوص ایام سے ہوگی وہ بھی شرکت کرے گی، لیکن مصلی سے الگ ہوگی، وہ نماز نہیں پڑھے گی، لیکن خطبہ سنے گی، دعا میں شریک ہوگی، ذکر میں شریک ہوگی۔ یہ کیا ماحول بنا کے رکھا ہے کہ مرد لوگ مسجد میں پڑھیں گے اور عورتیں اپنے گھروں میں بیٹھی رہیں گے، کھانا بنائیں گے؟ ہم نے مزاج بنانا ہے کھانے کا، عبادت کہاں گئی؟ تو مردوں پر جیسے عید کی نماز ہے، ایسے ہی خواتین پر بھی عید کی نماز ہے، اور وہ بھی مردوں کے ساتھ پیچھے پردے میں رہ کر کے وہ عید کی نماز پڑھیں گی۔ یہ ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم اس سنت کو زندہ کریں۔ سنت مٹ رہی ہے، فتنوں کا دور ہے، ارتداد کی لہر بڑھتی جا رہی ہے، عورتوں کو تعلیم نہیں دی جا رہی ہے، عقیدہ نہیں سکھایا جا رہا، جمعہ میں ان کی حاضری نہیں ہے، خطبے میں ان کی حاضری نہیں ہے، عیدین کے خطبے میں ان کی حاضری نہیں ہے، کہاں سے ان کو دین اور عقیدہ معلوم ہوگا؟ اسی لیے ارتداد کی لہر میں سب سے زیادہ شکار ہونے والی خواتین ہیں۔ تو ہماری عورت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم عید کی نماز کے لیے
عیدگاہ کا انتظام کریں اور وہاں سارے لوگوں کا انتظام ہو پردے کے ساتھ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی رہی ہے کہ آپ حکم دیتے تھے جاؤ سب سارے گھروں کی خواتین کو نکالو۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ یہ ڈیوٹی انجام دیتی تھی، گھر گھر سے وہ سب کو نکلواتی تھی۔ کنواری لڑکی بیٹھی ہے، نئی نویلی دلہن بن کر کے آئی، اس کو بھی نکالنے کا حکم دیا جاتا تھا۔ یہ حکم تھا، حتیٰ کہ جس کے پاس حجاب نہیں ہوتا تھا، غربت کی وجہ سے دوپٹہ نہیں ہوتا تھا، نقاب نہیں ہوتا تھا، کہا وہ اپنی بہن سے ادھار مانگ لے اور اس سے جا کر کے حجاب پہن کر کے جائے۔ کوئی مجبوری نہیں، ہر صورت میں نکلنا ہی نکلنا ہے، گھر میں پڑھنا نہیں، یہ ثابت نہیں۔ اب یہاں مجبوری ہے بہت بڑی کہ ہمارے پاس انتظام نہیں ہے، لیکن انتظام کر سکتے ہیں تو ہم کر سکتے ہیں تو کریں، لیکن یہ ماحول بنا کر نہیں عورتیں نماز نہیں پڑھیں گے مرد پڑھیں گے، سراسر اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے۔ عید کے حوالے سے کچھ باتیں رکھی جا رہی ہیں۔ ایک یہ کہ آداب عید کا اہتمام، جیسے غسل کرنا، پیدل عیدگاہ جانا اور تکبیر پڑھتے ہوئے جانا، اول وقت میں عید کی نماز پڑھنا اور عید کی نماز پڑھنے کے لیے اچھا لباس پہن کے جانا، خوشبو لگانا، کھجور کھا کر کے نکلنا، اور اسی طریقے سے اول وقت میں نماز پڑھ کر کے عیدگاہ سے یا مسجد سے جب نکلے تو گھر پہنچے تو راستہ بدل کر کے پہنچے، اور راستے میں ملنے جلنے والوں مسلمان بھائیوں سے عید کی مبارکبادی پیش کرنا، تقبل اللہ منا ومنکم کہنا، یہ صحابہ اکرام کی سنت رہی ہے۔ اسی طریقے سے عید کے حوالے سے بعد ہمارے یہاں گمراہی پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی کا انتقال ہو گیا، اس سال اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو عید کی خوشی نہیں مناتے، یہ غلط ہے۔ سوگ منانا صرف 3 دن ہے، وہ بھی عورت پر، مرد پر کوئی سوگ نہیں۔ سوگ منانا یہ عورت پر 3 دن ہے۔ ہاں اگر اس کا شوہر انتقال ہو تو 4 مہینہ 10 دن وہ عدت گزارے گی، اور اگر حمل سے تو اس کی مدت وضع حمل ہے۔